جو ہندوستان کے اندر گردوارے تھے سکھوں کے، ان کے جو کسٹوڈینز تھے وہ ہندو تھے. تو سکھ لوگوں کو مسئلہ یہ تھا کہ جب گردوارے ہمارے تو کسٹوڈینز ہندو کیوں ہیں. Brigadier Bertie was also on his way back from IEA, Islamic Emirates of Afghanistan, تو تب ان کے ساتھ یہ اٹیک ہوا تھا. ورلڈ نمبر 1 جو T20 کے بیٹسمین ہیں جو کہ ODI کھیل رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، انہوں نے ہیٹرک کی ہے آف گولڈن ڈکس. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز، جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکچوئلائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین، میرے ساتھ ہیں عائشہ علی اینڈ عدیل سمر. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ایک شاکنگ رمضان جو ابھی اناؤنس ہوا ہے، کیا وہ تھی فیلنگس، کیا تھی، کیا ریئیکشن تھا؟ ریئیکشن تو مجھے تو لگا کہ کیونکہ مجھے اس طرح سے پتہ چلا کہ میں بازار گئی ہوئی تھی اور پیچھے سے میرے دیور کا فون آیا کہ ہو گیا رمضان. مجھے تو لگا وہ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا میں گھر آ کے دیکھتی ہوں کتنا رمضان ہوا ہے. خیر بائی دا ٹائم وی ریچڈ ہوم وی فاؤنڈ آؤٹ کہ کافی سچ بات تھی. تو آئی تھنک مائی سمپتھیز فار شیطان جس کے جو اس کی ارلی وہ ہو گئی اریسٹ ہو گیا. اچھا It was not shocking because یا پھر اتنا عرصہ ہو گیا یار وہ چیز ہے مائنڈ میں کہ سعودیہ میں ہے، پشاور والے بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں، اتنا انتظار ہو گیا تو یہی آنا تھا ریزلٹ. سب کو پتا تھا کہ ہونا ہے، وہ مجھے پتا تھا کہ ہونا ہے. اچھا پتہ ہے مجھے کیا تھا، میں وہ ٹکٹ چل رہا تھا نا، پشاور تھا، میرا خیال تھا ٹھیک ہے پشاور ہے کل ہمارا ہوگا، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے سعودی اور پشاور وغیرہ کا ایک دن پہلے ہو جاتا ہے ہمارا بعد میں. لیکن خیر بعد میں پتہ چلا ہم سب کا ایک ساتھ ہی ہے. آپ کا ہفتہ بس یہ تھا ہمیں پوچھنا ہے، آپ نے اور کچھ بتانا ہے ہمیں؟ نہیں میرا ہفتہ بڑا ایک منڈین ٹائپ سا ہوتا ہے. آپ کے ہفتے میں کوئی انٹرسٹنگ چیز تھی تو بتائیں. نہیں تھینک یو. عدیل انٹرسٹنگ تو نہیں تھی، بٹ یہ ہے کہ موسم اچھا ہو رہا ہے اس ویک، کافی نہیں دیکھا ہے. ہاں ویسے جو ہے نا کافی ہارش ویدر تھا، گرمی اچانک کی ہے، لیکن اب کافی بہتر ہو گیا. بالکل ایسے ہی. باقی یہ ہے کہ سنڈے کو میری دوبارہ ایز یوزول پوڈ کاسٹ، اس دفعہ پنڈ دادن خان گئے تھے، تو بس یہی تھا ویک. زیادہ ایکسٹراڈنری چیز نہیں تھی. صحیح ہو گیا. اچھا جو ہماری پہلی بڑی نیوز اسٹوری ہے وہ ہے الیکشنز پوسٹ پون ہو گئے. پنجاب کے جو تھے ہونے تھے 30 اپریل کو، لیکن اب وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے 8 سارے ویسے سوری بات کاٹ لو، سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ وہ رہتے حلال کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے الیکشن کمیشن نے اپنی کارروائی کر ڈالی ہے. کسی کو کیا پتہ چلے گا، جلدی سے کر لیتے ہیں. اچھا اس میں جو اب میجر وجوہات بتائی گئی ہیں، ایک تو جو میجر وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز ابھی نہیں کرا سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں. پھر اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ بھی تھا کہ فائنینشلی ابھی ریڈی نہیں تھے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تھا. سیکیورٹی کا تو اس حد تک مسئلہ تھا کہ یہ کوٹ کیا گیا کہ آلموسٹ 3,80,000 پولیس آفیسرس کم ہیں، اور اگر ان حالات میں ہم الیکشنز کرا لیتے ہیں تو پر پولنگ اسٹیشن ایک آفیسر ہوگا. اور فوج نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ملکی صورتحال دہشت گردی کی ایسی ہے کہ ہم نہیں پریزنٹ ہو سکتے اس ڈیوٹی کے لیے. اس کے ایک جو انٹرسٹنگ چیز، کیونکہ اب پورا ملک جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. 1 مارچ کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس کے اوپر اس وقت بھی سوال اٹھے تھے کہ وہ بڑا ویگ قسم کا فیصلہ تھا. 90 ڈیز کا کہا تھا، لیکن پھر منیمم ڈیویشن بھی کہہ دی تھی. تو منیمم ڈیویشن کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ابھی 22 مارچ کو ویڈنسڈے کو ایک کیس چل رہا تھا، وہ تھا CCPO جو لاہور ہیں ان کے ٹرانسفر کا کیس تھا، غلام محمود ڈوگر کا. تو میرا تھا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا 22 مارچ کو ویڈنسڈے کو کہ اگر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی، لیکن اگر ہمیں بددیانتی نظر آئی الیکشنز کرانے میں تو پھر ہم اسٹیپ ان کریں گے. تو اب ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ کیا ہوگا، کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اچھا جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا عائشہ، کیونکہ یہ اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ کیسا ہے. سو آئی تھنک اس میں ایک اور جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پاسبلی اکتوبر میں جا کے ہوں گے الیکشنز، اور ابھی بھی آئی تھنک وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا سپریم کورٹس ٹیک آن اٹ، ہے نا، کہ گئے ہوئے ہیں. اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کی بھی اس پہ بہت ایک اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے کی، ایک رشڈ ایمرجنسی سیشن تھا میرے خیال سے اس میں، کہ آپ جو ہے وہ بہت اگر الگ الگ فرنٹس پہ ہوگا تو انفلوئنس کا مسئلہ آ جائے گا، ملک میں جو ہے وہ کیوس برپا ہو جائے گی. اس لیے جو ہے وہ اٹس بیٹر کہ اکتوبر میں کریں اور سب ساتھ کریں جب حالات بہتر ہو جائیں.
تو خیر کل کس نے دیکھی ہے اینڈ obviously always a problematic precedent to set. پہلے بھی جب آپ کے الیکشنز ڈیلے ہوئے ہیں جن بھی وجوہات کی وجہ سے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ یعنی کوئی اچھا افیکٹ نہیں ہوا, نہ آپ کی پولیٹیکل اسفیئر پہ اس کی کوئی اچھی انفلوئنس آئی ہے, یا ہم کہیں کہ اچھی لیگیسی تھی دیٹ شوڈ ہیو بین کیریڈ فارورڈ. آئی تھنک ایک جواز بن جاتا ہے, کیونکہ اب یہ ہے نا کہ اکتوبر میں آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائے گا, آپ کو کیا ایسی گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ڈفرینٹ ہوں گے اگر اس سے ورس نہ ہو خدا نخواستہ, اگر آپ کو اس سے بھی آگے کرنا پڑا تو وہ بیسکلی پھر یہی مسئلہ ہے. لیکن عدیل آپ سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اکانومی کے اوپر بات کی جا رہی ہے, جی جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے, پلس سیکیورٹی بھی. یار اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو کانسٹیٹیوشنلی اس چیز کو دیکھیں نا تو دیر از نو سیکنڈ آرگومنٹ کہ آپ یہ کہیں کہ 90 days سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پریسیڈنٹ بہت غلط سیٹ ہوگا, نو ڈاؤٹ. بٹ اب ہمارے ہاں جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ویگ ہیں چیزیں, دیکھیں پوری دنیا کے اندر چیزیں ویگ ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشن ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, بیکاز کانسٹیٹیوشن یہ نہیں ہوتا کہ ریجڈ ہے آپ نے امپلیمنٹ کرانا. اب جو ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن, وہ بیسکلی لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے, تاکہ لوگ اگر اس کو ایکسرسائز کریں تو وہ اور دی پبلک پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں. ہمارے ہاں پاور اسٹرگل اتنی زیادہ ہے کہ وہ پھر سپریم کورٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں نا ایگزیکٹ تشریح, وہ پھر جیسی بھی کر دیں, وہ جس کے حق میں کرتے ہیں. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, مسئلہ کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے, مسئلہ جو ویگ ہے نا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یار نہیں پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر اینگل میں دیکھو نا, جو فیصلہ انہوں نے پہلے دیا, اب وہ پہلا فیصلہ تھا الیکشن ایکٹ میں خاص سیکشن 57 پہ, انہوں نے کہا کہ دیکھو پریزیڈنٹ نے اناؤنس کرنے ہیں. لیکن اب یہ دیکھو وہاں پہ لکھا ہوا ہے الیکشنز, جنرل الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس, وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ پروونشل. اب وہ سپریم کورٹ نے پرٹیکولرائز کیا کہ یہ پروونشل کے بھی یہ کنسلٹیشن کے ساتھ جیسا ہے. اسی طرح ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چینج کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کیا کہ اٹھ کے کر دیے کہ ہم چینج کریں, سیکشن 58 کے تحت کیا, جو کہ 57 کے فوراً بعد ہے. اور اس میں مینشن ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سے شروع ہوتا ہے کہ ان اسپائٹ آف جو چیزیں 57 میں مینشن ہے جس کے تحت اناؤنس ہونی ہے, جو مرضی اس میں مینشن ہے 58 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چینج کر سکتا ہے, کمیشن کا پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از کہ ہمیشہ جب بھی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں نا, جو ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اس طرح کے آرٹیکلز یوز ہوتے ہیں جو ان کے رولس میں ریگولیشنس میں ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں, وہ کامن اس کے لیے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھو گے تو آپ کو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا ایک پاپولر ووٹ ہے, آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو, تو یہ ڈزنٹ لک کہ یہ ساروں کی وہ ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اگر ہم اس کو اکانومی پہ واپس لائیں, میں جنرلی بات کرنا چاہ رہا تھا ویکنیس پہ اور اس چیز پہ ہمارے ہاں کیوں اتنا زیادہ وہ ہے. سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو پرٹیکولرلی الیکشن اکانومی کو لے کے چیز ہے, وہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ واقعی ہمارا فائنینشیل کرنچ ورس چل رہا ہے اس ٹائم. لیکن اور پرٹیکولرلی جو کہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے, کیونکہ گورنمنٹ بیسکلی چاہ رہی ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کروائیں, اور ان کا بیسکلی سٹانس یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمارا فائنینشیل بجٹ بنتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, ہم اس لحاظ سے فائنینشیل بجٹ بناتے ہیں. اگر آپ اپریل میں کرواتے ہیں, مئی میں کرواتے ہیں, تو اٹس بیفور جون, جب سے آپ کا فائنینشیل ایئر آلموسٹ ختم ہو رہا ہے, شروع نہیں ہوا, آپ کی پلاننگ میں وہ تھا ہی نہیں جب آپ لاسٹ ایئر جون کے اندر اپنا فائنینشیل بجٹ پیش کر رہے تھے. تو ان کا ایک سٹانس یہ بھی ہے. تو لیکن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ جو مرضی چیزیں ہیں, میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جس طرح میں نے آپ کو کہا نا ویگنیس چیز ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ کرانا چاہ رہے ہو, کرنا چاہ رہے ہو, یہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو وہ جو میں ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ہماری ہسٹری از آل اباؤٹ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز. جب بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ آرڈ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا ہی لیتے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ بجٹ کی, تو میرے خیال سے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے 90 days میں الیکشن کرانا. تو اس میں کیا ایسی پلاننگ ہوتی ہے جو ہر وقت ہونی چاہیے فائنینسز کے حوالے سے. پلس یہ بھی ہے کہ پچھلے سال جب اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملات چل رہے تھے, اس وقت انہیں بلا کے الیکشن کمیشن صاحب کو بلا کے پوچھا گیا تھا کہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں, تو انہوں نے یہی کہا تھا ابھی نہیں کرائے جا سکتے, ہم سپٹمبر اکتوبر میں جا کے ریڈی ہوں گے. تو انہیں ایک یہ تو نہیں ہے کہ انہیں ابھی 2-3 مہینے پہلے پتہ چلا کہ الیکشن کرانے. یار اس میں نا میرے خیال سے چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, لیکن کیونکہ اس ٹائم جو ڈیزالو ہوئی تھی نیشنل اسمبلی ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اوور آل, کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز, فار ایگزامپل ایک ہی TADA بناتے ہیں نا جب جنرل الیکشنز کا, لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس اپریل میں, مئی میں بھی بنانا پڑے گا اور پھر اکتوبر میں بھی بنانا پڑے گا, وچ سرٹنلی مینس کہ زیادہ کاسٹ آئے گی, چیزیں زیادہ ہوں گی. وہ اس چیز کو بھی دیکھا جا سکتا
لگتا ہے. بٹ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی ایک جو کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے کریڈیبلٹی, اگر وہ 90 days کے اندر آپ کو وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 to 4 months کے اندر جو ہے وہ اوور آل جنرل الیکشنز کروا کے دیں گے, پروونشل نہیں ہو پا رہے, بالکل اس میں شک جو کوسچنز بالکل آتے ہیں. اچھا, تیسری جو ایک بڑی وجہ بتائی گئی تھی وہ سیکیورٹی کی تھی. سیکیورٹی نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں جب سے اسپیشلی طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے افغانستان میں, اور اسی میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی 1-2 دن پہلے, لیکن اس پوائنٹ پہ یعنی یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ الیکشنز کے آس پاس ہمارے ملک میں کم از کم کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہوتے ہسٹوریکلی. ایکسٹراآرڈنری سرکمسٹانسز they always name it. تو دس یعنی دیز گراؤنڈز ہاؤ ایور ویلڈ دے مے بی, یعنی ان کو آپ کو تھوڑا سا اسکیپٹیکل اس سے ہی دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ہی ایسے رہے. سیکیورٹی 2008 میں خراب تھے, 2008 اسپیشلی, اور اس وقت بھی الیکشن ہوئے. صحیح. اچھا, آئی تھنک ڈیلے ہوا تھا اس وقت بھی, اس وقت ڈیلے ہوا تھا بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کی وجہ سے. بالکل. اچھا, جو اس سیکیورٹی کے اوپر بات کریں تو ابھی ریسنٹلی ایک اور ISI آفیسر, ایک ہائی رینکنگ آفیسر بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی صاحب جو ہیں, ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے ساؤتھ وزیرستان میں. ان کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا تھا, 7 لوگ انجرڈ ہیں, جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے. تو ایک یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک موڈس آپرینڈا جو تھا TTP کا, یہ بڑے سٹیجز میں دیکھا گیا. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو TTP جو ہے وہ جنرل پاپولیشن جہاں پہ زیادہ کیجولٹیز ہوں انہیں ٹارگیٹ کرتے تھے. پھر ابھی کچھ مہینے پہلے تک ہی پولیس کے اوپر دیکھا گیا, پولیس کے اوپر بھی, اور ساتھ ساتھ ایک اور ISI آفیسر تھے جنوری میں, ان کے اوپر اسیسینیشن ہوئی تھی, ان کے اوپر بھی آتے ہیں. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے, اور وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کی. کیا یہ کس قسم کا آپ کے خیال سے اس کے ریپریکشنز کیا ہو سکتے ہیں عائشہ؟ بریگیڈیئر برکیز ڈیتھ واز نو ڈاؤٹ اے بگ بلو, اور اس میں جو ہے ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی TTP کا جو ہے وہ نیٹ ورک, انٹل نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اینڈ انیشلی جو ہے وہ اٹ واز سیٹ کہ جو انیشل رپورٹس آئی تھی اس میں یہی کنفیوژن تھا کہ اٹس جسٹ این ایمبش, اٹس جسٹ این انکاؤنٹر, لیکن بائی دا اینڈ آف اٹ turned out to be an actual TTP کی طرف سے انٹل بیسڈ آپریشن ہی تھا, and it was a targeted killing. So I think کہ جہاں تک TTP کی بات ہے, obviously they're evolving and they're growing, and اس کی آن دا ہول بھی, کیونکہ اب ان کے لیے بھی بہت کمپٹیشن ہے ٹیرر فرنٹ پہ. تو ون میجر شفٹ کین آلسو بی کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے آلریڈی اتنا یعنی پبلک لیول پہ اتنی کنفیوژن اور اتنا انتشار پھیلا ہوا کہ ان کو وہاں پہ اس وقت اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. سو دے لائک لیٹس فوکس آور انرجیز آن ٹو. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ فار ایگزامپل جب ہم انٹیلیجنس آفیسرس کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے عام فوجی لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. ان کی آئیڈینٹیٹیز بڑی ہڈن ہوتی ہیں, ان کی موومنٹس بڑی ہڈن ہوتی ہیں, تو ان کا پتہ لگا لینا کہ یہ کون بندہ ہے, اس کا کیا رول ہے, اور یہ کہاں سے جا رہا ہوگا, کس وقت جا رہا ہوگا, یہ بڑی ایک ورینگ چیز ہے. اور دوسرا میں عدیل آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیکشنز ٹائپ TTP میں بنی ہیں. ایک ہے آپ کی جو پرو نیگوسیشنز ہیں یا جو مل کے بات کرنا چاہتی ہے, اور ایک وہ جو بالکل ہی روک چلی گئی ہے اور وہ ایوالو کرتے جا رہی ہے. دیکھیں میرے خیال سے تو چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی اس پہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے رادر دین گوئنگ فار کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا کسی کے خلاف بہت ریڈیکل شفٹ آتے ہیں, کبھی ہم ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں, کبھی ہم ان کو ٹوٹلی اگینسٹ چلے جاتے ہیں. جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا کہیں بھی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, آپ کہیں بھی لے لیں, آپ سافٹ پاور میں آ جائیں نا, سافٹ پاور کے ڈائنامکس کو دیکھیں, وہاں پہ ہر کسی کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی یوں کریں گے کہ بھائی نہیں اب اسٹیٹ کی پالیسی ڈفرینٹ ہے, تو وہ ان کی طرف سے ہمیشہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بیڈ رسپانس آئے گا. ابھی ریسنٹلی یہ پرٹیکولرلی اس چیز میں دیکھا جائے کہ ہمارے اسٹیٹ پالیسی کے اندر کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, فی الحال لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک فیکشن ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ہمارے ہاں اسٹیٹ سے جو ہے نا وہ ڈائلاگس ہو رہے ہیں یا نہیں. لیکن اس چیز کو ٹوٹلی اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل نہیں ہو رہے, کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہیں, اس میں بیک دا ڈور کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن پاکستان کی طرف سے آئی تھنک کوشش کی جا سکتی ہے کنسیڈرنگ کہ یہ جو پچھلے مہینے میں کچھ حملے ہوئے تھے, اس کے بعد پھر DGISI اور آپ کے باقی جو سینئر لوگ گئے تھے افغانستان گئے تھے, اور وہاں پہ طالبان نے ایشورنسز بھی دی تھی کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے. لیکن بریگیڈیئر برکی واز آلسو آن ہز وے بیک فرام
IEA اسلامک ایمریٹس آف افغانستان, تو تب ان کے ساتھ یہ اٹیک ہوا تھا. اچھا عدیل, آپ نے وہ نیگوسیشنس کی بات کی, میں بالکل آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے اس میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے نیگوسیشن کرنی اور نہیں کرنی. اسپیشلی میری ایک بریگیڈیئر راشد علی جنجوعہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ ہم نے جب پچھلی دفعہ TTP کے ساتھ نیگوسیشنز کی, ہمارے سے غلطی یہ ہوئی ان کے مطابق کہ TTP کے ساتھ ہم نے نیگوسیشنز کرنے میں جلد بازی کر لی. ابھی TTP اتنی ویک نہیں ہوئی تھی کہ آپ اسے نیگوشیٹ کر سکیں یا آپ اسے ایک کارنر میں لا سکیں. جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ گئے, ایون تو آپ کے پاس اپر ہینڈ تھا, لیکن جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ گئے تو ایک میسج یہ سینڈ ہوا کہ آپ ڈیسپریٹ ہیں نیگوسیشنز کے لیے, جس کی وجہ سے اگلا جو افغان طالبان جو TTP ہیں وہ اور زیادہ بڑھ کر سامنے, اور پھر انہوں نے اپنی ڈیمانڈز بھی بڑی ایکسٹراڈنری رکھ لی کہ فاٹا کو مرجر کو ختم کیا جائے اور اس طرح کی ڈیمانڈز. تو میرے خیال سے یہی جو ہماری پالیسی کے اندر ایک کنفیوژن ہے, اس کی وجہ سے جو TTP ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ ایک مس کیلکولیشن ہماری طرف سے ہو جاتی ہے. اس پوائنٹ پہ آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو مینشن کہ یعنی جو TTP اور IEA کا آپس میں کنیکشن ہے, جو آپ کے افغان طالبان اور جو آپ کا پاکستانی طالبان ہے, obviously جو طالبان افغانستان میں they are also working to build their forces and build their capacities. تو اگر ہمیں جو ہے وہ TTP میں بھی اس طرح کی وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں کسی طرح سے, سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایٹ آل سرپرائزنگ. بالکل. اچھا, میں اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم ویسے جنرلی دیکھا جائے نا تو فار ایگزامپل نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی تھی ہماری عمران خان کے دور کے اینڈ میں, تو وہ بیسیکلی مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں آپ جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں جو مرضی پارٹی آئے, اسٹیٹ کی کچھ پالیسیز ریجڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی اسٹیبلٹی آئے. اب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا کیا بنے گا, کیسے لے کے چلیں گے آگے, بٹ دا تھنگ از کہ دس از آلسو دا وے جس سے بیسیکلی نیشنل انٹیگریشن یا نیشنل یونٹی اچیو ہو سکتی ہے آن سرٹن تھنگس. فار ایگزامپل ابھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اکانومی سے ریلیٹڈ نیشنل چارٹر سائن کرتے ہیں ساری پارٹیز کہ بھائی یہ کرنا ہے. جیسے مفتاح صاحب وہ لگے ہوئے ہیں کہ بے شک میں جس مرضی پارٹی سے ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھیں اور ری امیجن کریں اپنی چیزوں کو اور کر دیں بھائی یہ کرنا ہے, ادروائز اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے اس سے یاد آیا کہ میں انٹرویو کر رہا تھا اکانومی سے ریلیٹڈ, تو وہ انہوں نے ایک بڑی پرومیننٹ ایگزامپل دی کہ انڈیا سیم کنڈیشن سے گزرا 90s میں, اور اس ٹائم ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ کمیونسٹ ہاتھوں میں تھی, اور لیکن انہوں نے پھر بھی ایسے فیصلے کیے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی یہ نیشنل پالیسی ہوگی کہ ہم کبھی IMF کے پاس نہیں جائیں گے. بالکل. اینڈ لک وہ کہاں پہ پہنچ چکے ہیں, آئی بلیو $500 بلین ابو اکانومی کی. تو یہ چیز ہوتی ہے, اور ہمارے میرے خیال ہے اس وقت ریزرو جو ہے وہ 4 بلین کے آس پاس ہے, اور ہم نے اگلے 3 سالوں میں 80 بلین کے اراؤنڈ پے بیک کرنا ہے. ایسے ہی ہے. ایون آپ یہ دیکھو کہ بنگلہ دیش 30 بلین کا ہے. ایون چائنا جو کہ ہماری بات یعنی پیپلز ریپبلک بنا, ان کی بھی گروتھ ہیز بین, ان کی تو ٹریلینز آف ڈالرز وہی نا, اٹس اسکائی راکٹڈ. اینڈ اس کا یعنی ہم نے جو ہے وہ آئی تھنک اپنا کام بہت خراب کیا. ہم نے جو ایکچوئل گروتھ کا ایرا تھا نا, جو عدیل نے بات کی 1990s, پوری دنیا میں بوم تھا, ٹیک کا اسپیشلی بوم تھا. ہم اپنے وہ پالیٹکس میں پڑے رہے, اور ایک حکومت جا رہی تھی دوسری آ رہی تھی, کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی, اور وہ سارا ہم نے مس. پاور پالیٹکس ہو رہی تھی اس ٹائم بہت زیادہ, وہ بس ایک دوسرے کے خلاف جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ملا کے بس گورنمنٹ الٹا رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ آپ نے ایک اور بات کی تھی عدیل کہ ہماری پالیسیز کے اندر ایک اکانومی کے اندر ریفارمز نہیں ہے, تو اس میں میں ایک امپورٹنٹ چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے پچھلی ویک دیکھا ہوگا ایک آرٹیکل آیا ہے مڈل ایسٹ آئی کے اوپر آیا ہے کہ سعودی عرب نے یہ میسج دے دیا پاکستان کو کہ اب اتنے آسانی سے لون نہیں ملے گا. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ خبر تھی, کیونکہ سعودی عرب یوزلی ہمارا وہ ایک ایلا رہا ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے. یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز, عمر کریم صاحب ہیں, ایک ریسرچ فیلو ہیں کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں, وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ اگر کوئی پاکستان کا فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر بس کال کر لے تو آپ کو بیل آؤٹ پیکج مل جاتا تھا. اب یہ بدل رہا ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جنوری میں جو سعودی عرب کے فائنانس منسٹر ہیں محمد الجیدان, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری پالیسی بدل گئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم سے کوئی پیسے مانگتا تھا ہم دے دیتے تھے, لیکن اب فرق یہ ہے کہ اب ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں ریفارمس چاہیے. ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ تو اپنے لوگوں سے ٹیکس لیں. تو اب جو ایک سمپتھیز تھی اب وہ ختم ہو رہی ہیں. اب میرے خیال سے ہمیں اپنے تھوڑا دھیان دینا چاہیے. یار وہی بات ہے نا کہ وی شوڈ ناٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز, نہ کہ بس کوئی آئے گا اور کوئی کر دے گا. اور یہ آئیڈیالوجی کہ وی آر ٹو بگ ٹو فیل, کہ اب ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, کوئی ہمیں گرنے نہیں دے گا, ہمیں بچا لیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور جو ایک بڑا خوفناک ایونٹ ہوا ہے وہ ارتھ کوئک آیا ہے,
اور میری میموری میں 2005 کے بعد سے اب یہ ایک ایسا ارتھکویک ہے جو یاد رہا ہے, اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین آپ کے پیر کے نیچے سے ہل رہی ہے, وہ پوری دیواریں ہلتے ہوئے. اور اچھا کافی سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ آوازیں آ رہی تھی اس کے ساتھ خوفناک قسم کی, وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے, میری اتنی وہ ہوئی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آئی بلیو اس ٹائم ویسے ہی بندے کا تھوڑا سا مائنڈ بالکل ایک سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے. لیکن خیر جو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا, ایک تو اگر آپ لوگوں کا کوئی انٹرسٹنگ وہ تھا اس پہ ریئیکشن تھا تو بتا دیں. یار اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ فار می. آئی واز جسٹ چیٹنگ ود عائشہ, دی ادر عائشہ. تو وہ میں اصل میں ہماری پوڈ کاسٹ تھی تو میں ان سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا, اور میں ورک فرام ہوم تھا اس دن نا, تو میں بس میرے ذہن میں تھا کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گا کیونکہ میں نے 12 بجے اٹھ کے ایک اور کام کرنا تھا. تو وہ میں بس سونے لگا ہوں, اور میں نے گلاسز بھی آف ہیں, تو میں بس موبائل جو ہے نا وہ بالکل آئیز کے بہت پاس تھا, تو مجھے ایسے لگا کہ کسی نے ہلایا بیڈ نا. لیکن پھر میں نے کہا کوئی ہے بھی نہیں پاس, ورنہ بھائی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ اچھا, میں اٹھ کے دوسرے روم میں گیا ہوں جہاں پہ سارے تھے, اور میں وہاں پہ دروازے پہ 2 منٹ کھڑا رہا. مجھے ہوا کہ شاید مجھے چکر آیا, ہوا کچھ نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا جو ہے کہ کچھ آپ کو کہا ہاں ہوا ہے, اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا مین جالٹ وہ اس کے بعد آیا ہے. تو دیٹ واز کوائٹ لائک یو نو, میں گلاسز کے بغیر میں نے فرسٹ ٹائم, ویسے یوں ہوا نہیں ہے کبھی. تو دیٹ واز مائی ایکسپیرینس. ہاں اچھا, اس میں جو ارتھکویک آنے کے بعد ایک تو اللہ کا شکر ہے اتنی کوئی زیادہ ڈسٹرکشن نہیں ہوئی جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, کیونکہ انیشیل رپورٹس تو یہ تھی 7.2 کا میگنیٹیوڈ ہے, پھر 6.8 پہ بھی کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے. لیکن جو ہمیں ویژولز دکھائی دیے ہیں اس کے بعد, جو ہمارے اسپیشلی جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر جو کریکس پڑنا شروع ہیں لوگوں کے, یہ رپورٹس تھی کہ لوگوں نے رات کو اپنی گاڑیوں میں پھر رات گزاری ہے, کیونکہ وہ انہیں ڈر تھا کہ دوبارہ نہ آ جائے زلزلہ. آفٹر شاکس جو آئی تھنک جو ارتھکویک تھا وہ اوریجنیٹ جو ہے وہ ہند کش ریجن سے کیا تھا, تو اٹ لائک پارٹس آف انڈیا اور پاکستان اور افغانستان میں فیل ہوا تھا. اینڈ تھوڑی ڈیپتھ زیادہ تھی, اس لیے آئی تھنک وہ جو اسٹرکچرل ایشوز آئے ہیں نا, یعنی پورے کولیپس نہیں کیے پر جو آپ کے چھوٹے موٹے کریکس وغیرہ آئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اتنا زور کا تھا کہ آپ کی یو نو جن چیزوں کی بیسز اتنی اسٹرانگ نہیں تھی وہ ہاں ہلی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز کنسرننگ. باقی سو مینی پیپل, یعنی آپ کی بہت ساری ہاسٹلائٹ عوام جو ہے وہ اس قسم کے نیو اپارٹمنٹ بلڈنگس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ فار دیم ٹو ہیو دس کائنڈ آف اویکننگ, یعنی آپ کے پاس اوبیسلی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی ریسورسز بھی لمیٹیڈ ہیں, آپ کا سب کچھ وہ ہے, آپ بالکل لائک یو نو ایک سوٹ کیس میں سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا تھوڑا سا فیل کہ وہ بھی رات کا وہ ٹائم جس وقت زلزلہ آیا تھا, آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان تھوڑی نہ ہوتا ہے, کہ آپ کو پتہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ایک چیز جس کے اوپر عدیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ورٹیکل انفراسٹرکچر. ہم بڑے عرصے سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں شہری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک بھرمار لگ چکا ہے, اور اب ہمیں ورٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر جانا چاہیے. لیکن جو آلریڈی ایگزسٹنگ ورٹیکل اسٹرکچر ہے ملک کے اندر, جو اپارٹمنٹس ہیں, ان کے کوئی SOPs نہیں ہے ارتھکویک سے ریلیٹڈ, یا اگر ہیں تو فالو نہیں کیا جا رہا. تو کیا پاکستان میں ورٹیکل ہاؤسنگ یا ورٹیکل انفراسٹرکچر اس وقت فیزیبل ہے, بھی کیا جا سکتا ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ CDRS کے جو میں نے پہلے انٹرویو بھی کیا تھا ان کا, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ 2005 کے زلزلے میں اسلام آباد میں ایک بلڈنگ گری تھی. میں نے کہا بالکل, مارگلا ٹاور ساروں کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کتنی بلڈنگس جو ہیں وہ اس طرح کی بنی ہیں. میں نے کہا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. کہتے یہی ہماری عوام کا مسئلہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, اور اسی لیول پہ کوئی بیک اپ پلان پہ نہیں, کوئی جو شاک ریزسٹنٹ جو بلڈنگس ہوتی ہیں وہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کے یہاں بنتی جا رہی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جس پرٹیکولرلی پاکستان کی ایشین ریجن میں پاپولیشن گروتھ جس لیول پہ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہمیں جانا چاہیے اس چیز پہ. لیکن اس میں آئی بلیو کہ یہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریٹک ہرڈلس ٹائپ چیز ہے کہ آپ کے ہاں یہ چیز انشور ہی نہیں کی جاتی. اب فار ایگزامپل کوئی نہ کوئی سول سرونٹ, گورنمنٹ سرونٹ انوالو ہوگا اس چیز میں, جو کہ جس کی ذمہ داری ہے اس چیز کو انشور کرنا کہ ایسی بلڈنگس بنے, بٹ نہیں بن رہی. تو ہمارے یہاں بالکل یہ فیزیبل, تو دیکھیں یہ ایسا تو نہیں ابھی آپ, بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے جاپان کو کوٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جاپان میں جب زلزلہ آیا اور اس کے بعد اتنی بڑی تباہی کے بعد انہوں نے اب اس طرح کی بلڈنگس بنائی ہیں کہ وہ اراؤنڈ, اف آئی ایم ناٹ, میں غلط کوٹ نہیں کر رہا ہوں, نے تو 10 یا 11 کی بات کی تھی کہ ریکٹر اسکیل پہ اس کی اتنی میگنیچیوڈ ہو تو وہ بھی برداشت کر لیتی ہے.
تو لیکن ہمارے ہاں تو اب دیکھ لو کہ 6.8 پاکستان کے ریجن میں تھا اس کا میگنیچیوڈ, اور بلڈنگس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ آپ اگر پاکستان کا ورٹیکل انفراسٹرکچر دیکھیں اور پوری دنیا کا دیکھیں تو ہمارا تو ایک منیچر ٹائپ ہے. ان کی تو عمارتیں ان کی ختم نہیں ہوتے فلورز, اتنی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں. اور اس میں ایک چیز جو میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, ایک جو ویژول آ رہا تھا وہ آئی تھنک سوات میں کسی جگہ کا آ رہا تھا کہ ادھر جو پی سی بنا ہوا ہے جو یعنی ٹپکلی کنسیڈرڈ گڈ اسٹینڈرڈ آف ہوٹلنگ اینڈ ویکیشننگ, خیر اس کا جو ہے وہ اس کی بھی بلڈنگ میں کریکس آ گئے. بالکل. تو یعنی اور اچھا جو ابھی یہ بات ہو رہی تھی آئی تھنک سی ڈی اے والوں نے جو ہے وہ جو اسلام آباد میں بلڈنگز ہیں جن میں کریکس آئے ہیں ان کی انسپیکشن بھی کی تھی اور ان کو جو ہے وہ کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, گڈ ٹو گو ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز جس کے اوپر میں اور چاہتا ہوں کہ فوکس ہو, آپ نے ابھی ٹرکی میں دیکھا ان کا ورٹیکل انفراسٹرکچر تھا, اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. تو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہاریزونٹل انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس میں تو خیر اگر گھر گریں تو اتنے میگنیٹیوڈ کی آپ کی کیجولٹیز نہیں ہوتی. اربن انفراسٹرکچر میں جب ہوتا ہے تو جو بلڈنگ کے اندر ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہی جاتے ہیں, جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچتے. ملبہ پھر سڑکوں پہ بھی گرتا ہے, تو جو اگر ہم نے اس پہ ابھی دھیان نہ دیا تو خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہوا تو کیجولٹیز ایکسپونینشلی بڑھ جاتی ہیں. بالکل, پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے نا, اس میں ہمارے یہاں پلاننگ ہوتی نہیں ہے. اور پلاننگ سے نہیں آپ بولیں, نہیں آپ اس کو کی لائن ہے نہیں تو ہاں. اینڈ کیجولٹیز روکنے کے اس سے آئی تھنک ون ویری فیسنیٹنگ تھنگ جو اس دفعہ زلزلے سے کوئی 2 منٹ پہلے تھی وہ یہ تھی کہ اینڈرائڈ فونس پہ جو ہے وہ الرٹ آ گیا تھا کہ 7.7 کا وہ آ رہا ہے زلزلہ آنے والا, آپ کو جولٹس فیل ہوں گے. اگر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت اسٹرانگ آپ کو جولٹس فیل ہو رہے ہوں آپ کے ایریا میں تو دا ایپ آلسو گیوز یو انسٹرکشنز ٹو پروٹیکٹ یور سیلف کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کدھر گھسنا ہے, کس جگہ کے نیچے گھسنا ہے. سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. اور اسپیشلی میں نے تو اپنی وہ لوکیشن بند کی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ایک وہ اسکیپٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ اپنی لوکیشن نہیں دینی, گورنمنٹ اس کے بعد سے جب سے ایرتھکویک ہوا میں نے 24 گھنٹے کھولا ہوا ہوتا ہے تو کچھ 30 سیکنڈ کا ہیڈ اسٹارٹ ہی مل جائے. ایک جو بڑی خبر ہمارے نیبرز سے انڈیا سے آ رہی ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے امرت پال سنگھ کے اوپر, جو خالستان موومنٹ کے ایک نئے فیس کہا جا سکتا ہے گلوبلی. تو اس کے بارے میں عدیل تھوڑا بہت بتائیں, امرت پال سنگھ ہیں کیا اور کیا؟ یہ کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے, میں نے تو خیر یہ اس ڈیولپمنٹ سے پہلے کیوریٹڈ اسٹوری کی تھی اس پہ, کیونکہ میں ویسے پڑھنا چاہ رہا تھا خالستان موومنٹ کو نا. اب خالستان موومنٹ کو تو آپ تھوڑا سا آپ خود اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کی کروا دیں گے. میں امرت پال پہ آتا ہوں, امرت پال سنگھ پہ. تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ 1.5 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون بندہ ہے, لیکن رائٹ ناؤ ہی از سو پاپولر ان پنجاب, انڈین پنجاب کے ایک بندے کے پیچھے جو ہے نا وہ پوری ان کی اسٹیٹ کی فورسز لگی ہوئی ہیں, اور ایون پنجاب میں انہوں نے انٹرنیٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن وہ آئی بلیو ان کے لیے امپورٹنٹ بہت ہے. میں تھوڑا سا بات کو براڈر لینس سے دیکھوں گا. اب میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمارے یہاں جس طرح لال مسجد والا ایک آپریشن چلا تھا وہ ہم نے تو 2000s میں آ کے وٹنس کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ 90s میں وہ جرنیل سنگھ کے خلاف آلموسٹ سیم کائنڈ آف تھنگ کہ وہاں پہ وہ ٹیمپل, گولڈن ٹیمپل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, باہر نہیں نکل رہا, اور انہیں وہ کرنا پڑا بلو اسٹار آپریشن, اور جس میں پھر وہ ساری چیزیں. اب اس پرٹیکولر بندے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ تقریباً اراؤنڈ 10 یا 15 سال پہلے, اب مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, یہ باہر گیا تھا ٹو جسٹ فار سی ہز فیملی بزنس جو کہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ تھا دبئی میں. لیکن یہ ہے کہ یہ وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو تھا, لیکن یہ ریلیجس نہیں تھا اس طرح جس طرح اب ہے. آپ دیکھیں گے سکھ لوگ ہیں, انہوں نے بال رکھے ہوتے ہیں, ان کے ایک ریلیجس ٹریڈیشن ہے جو بھی ہے, وہ پرٹیکولر قسم کی پہنتے ہیں ٹوپی اور جو ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن دا تھنگ واز کہ وہ اس طرح نہیں تھا, کلین شیو, اس کی پراپر پکچرز بھی بالکل ایسے ہی ہے انڈیا میں. تو لیکن جب یہ واپس آیا, اور یہ واپس آنے کی بھی ایک کہانی ہے. اس سے پہلے جو وارث پنجاب تھے, جو ایک آرگنائزیشن قائم ہو چکی تھی, اس کے آنے سے پہلے اس کے جو ہیڈ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ٹریجک ایک ایکسیڈنٹ میں, یس دیپ سدھو. اور جو ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد یہ بندہ واپس آیا اور اس نے پھر لیڈ کرنا شروع کیا. سب سے پہلی چیز پھر اس نے یہ کہ اس کو بنا دیا گیا اس کا ہیڈ, وارث پنجاب دے گا. اور اس کے بعد دیکھیں میں نے جو چیز دیکھی ہے نا, جو اب جو کہنا چاہیے خالستان موومنٹ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے,
وہ پرٹیکولرلی یہ ہے کہ دیکھیں جو پہلے بات ہوتی تھی نا, اب آپ پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار پہلے بہت اللاجیکل چیزیں ہوتی رہی ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب دا تھنگ از کہ وہ بندہ جس طرح بات کرے نا, ایک تو یہ کہ ینگ فیس ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ, اب فار ایگزامپل آئی واز جسٹ لسننگ ٹو ہز BBC انٹرویو, دی موسٹ ریسنٹ ون, تو اس نے کہا کہ آپ کو سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ آپ ٹیرر کی سائڈ پہ نہ جا کے خالستان کی بات کر سکتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اس نے کہا کہ یہ جو چیز ہے سوورینٹی, یہ ڈیموکریسی کے اندر اس کو ریسپیکٹڈ چیز ہے, یہ میں کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہا آپ سے, سوورینٹی مانگ رہے ہیں ہم. تو یہ جو ایک چیز ہے نا لاجیکلی, ایک آپ آج کے دور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ انڈین اسٹیٹ ول ریئیکٹ ٹو اٹ, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو پاگل ہو گئے ہیں اس کے پیچھے, بٹ دا تھنگ از کہ ہاؤ فیوچر میں کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اس بندے نے آ کے جو ہے نا وہ ایک, وہ کیا کہنا چاہیے, ایک راکھ پڑی ہوئی تھی جس چیز کو اس نے دوبارہ آگ لگا دی ہے. اب سی کہ یہ چیزیں کہاں تک جاتی ہیں. اور اس میں ایکچولی یہ ہے کہ میں اس میں لاسٹ یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ سے یہ, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک چیز شروع ہوگی, کیونکہ خالستان کے اندر جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں پاکستانی پنجاب کے بھی کچھ ریجنس ہیں. اب اس چیز کو سیٹل کرنے میں اگر پاکستان انڈیا کی مدد کر سکے تو کرنی چاہیے. آلدو پاکستان کے اپنے انٹرنل میٹرز میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں, ٹرسٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتا. تو یہ دونوں سائڈس پہ آئی بلیو چیزیں چل رہی ہیں. عائشہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دا فیکٹ کہ اگر خالستان موومنٹ کی ری ملٹرائزیشن ہوتی ہے تو آئی تھنک کوئی پاکستانی پالیسی میکرز اینڈ سیکورٹی اینالسٹ شوڈ ڈیفینیٹلی اسٹڈی کہ اب ینگ فیسز جو ہیں وہ کس طرح سے دے یوزنگ ٹیکنالوجی, دے یوزنگ they're very, یعنی they're appealing to your larger younger audience, اور that's a greater threat اگر آپ اپنی population کو کسی طرح بھی ایکسٹریمزم, کسی بھی فارم آف ایکسٹریمزم یا اس پہ, یعنی بلوچ نیشنلزم از a growing threat for Pakistan. محل بلوچ والا case is very real, but nobody is willing to take those notes. ہم بس چاہتے ہیں کہ چلو انڈیا میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی بہت میں بہت بریفلی وہ کر لیتا ہوں کیونکہ بہت بڑی ہسٹری اگر خالستان موومنٹ کی دیکھی جائے. لیکن جو پہلے کچھ انیشیل کریکس آپ کہہ سکتے ہیں جو دیکھے گئے سکھ اور ہندوؤں کے درمیان, وہ گرودوارہ موومنٹ تھی, گرودوارہ ریفارم موومنٹ, اور اس کے درمیان اس میں آئیڈیالوجی بیسکلی یہ تھی کہ جو ہندوستان کے اندر گرودوارے تھے سکھوں کے, ان کے جو کسٹوڈینز تھے وہ ہندو تھے. تو سکھ لوگوں کو مسئلہ یہ تھا کہ جب گرودوارے ہمارے تو کسٹوڈینز ہندو کیوں ہیں. تو یہ سب سے پہلی ان کی موومنٹ چلی تھی, لیکن یہ خالستان موومنٹ نہیں تھی. خالستان موومنٹ یہی جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے عدیل نے ذکر کیا کہ جب پاکستان کی آئیڈیالوجی پریزنٹ کی گئی, لاہور ریزولوشن کہہ لیں یا 1947 کے بعد, تو جا کے پراپر انہیں یہ احساس ہوا کہ جب پاکستانی مسلمان اپنے مذہب کے نام پہ ایک ملک آزاد کرا سکتے ہیں تو سکھوں کا بھی ایک الگ مذہب ہے, ان کی الگ آئیڈینٹی ہے, انہیں الگ ملنا چاہیے. ٹریجڈی اب اس میں یہ ہوتی ہے جس کے بعد ایک فرسٹریشن گروئنگ دیکھی گئی ہے. سکھ لوگ, جو سکھ رہنما تھے, ان کی طرف سے غلطی یہ کی گئی کہ ایک تو قائد اعظم نے ویسے اس وقت پارٹیشن کے وقت انہیں آفر کی تھی کہ اگر آپ اپنا مذہبی آزادی چاہتے ہیں وہ سب آپ کو ملے گا, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. لیکن اس وقت کانگریس نے سکھ لیڈرز کو یہ بتایا کہ اگر آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو مغل دور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, کیونکہ مغل بھی مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان ہیں, یہ آپ کے ساتھ ظلم کریں گے, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. وہ ساتھ چلے گئے. جو ایک بڑی جس کے بعد یہ ڈیٹیریشن دیکھی گئی وہ تھی آندھرا پردیش کی. جب انڈیا کے اندر آندھرا پردیش بنا, اس کے اندر ایک میجر بلنڈر جو کر دیا گیا سکھ لیڈرشپ کی طرف سے, وہ پنجابی لینگویج, کیونکہ مذہب سکھ تھا, انہیں سکھ مذہب کے نام پہ ایک الگ ریاست چاہیے تھی, وہ ایک الگ اسٹیٹ بنا دیا گیا جو وہ پنجابی لینگویج کے اوپر تھا, سکھ ریلیجن کے اوپر نہیں تھا. تو شروع میں تو وہ چلے گئے, لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے, کیونکہ پنجابی تو اور بھی بہت ہیں, صرف سکھ پنجابی نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو نیا فیس, جس طرح آپ نے کہا آپریشن بلو اسٹار میں جو ان کے تھے جرنیل سنگھ جو تھے, ان کے خلاف جب کارروائی کی اندرا گاندھی کی گورنمنٹ نے, اور وہاں پہ کافی لوگوں کو قتل و غارت ہوئی وہاں. اس کے بعد پھر سکھ لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن جو شروع ہوا, اس کو کہا جاتا ہے خالستان موومنٹ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیونکہ اس وقت تک خالستان موومنٹ جو ہے آپریشن بلو اسٹار تک وہ ایک نیشنل ایشو تھا, لیکن اس کے بعد وہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا. کافی زیادہ سکھ لوگ جو تھے انہوں نے ہندوستان چھوڑ کے دنیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے, اسپیشلی کینیڈا میں چلے گئے, شفٹ کر گئے. تو وہ جو ایک نیشنل ایشو تھا وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا. مطلب وہاں پہ they're getting referendums and they're getting
attention on their cause. آپ نے کچھ اور ایڈ کرنا ہے عائشہ اس کے اندر؟ The assassination of Indira Gandhi بالکل also, یعنی وہی بات کہ جرنیل سنگھ بھنڈرنوال کا basically I think کہ his thing was کہ he militarized the movement and جو fears ہیں اس وقت امرت پال سنگھ کو لے کے وہ بھی یہی ہیں because I think اس نے اور اس کے like in his lead اس کے گروپ نے جو ہے وہ کسی پولیس اسٹیشن پہ اٹیک کیا ہے جس کے ریزلٹ میں جو ہے وہ ایک مین ہنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے اس کی. ہی ہیز بن ویری پاپولر اور کافی کور کیا جا رہا تھا ریسنٹلی بٹ اب جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ اس اٹیک کے رسپانس. ویسے اس چیز کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ پولیس اسٹیشن کے اوپر اٹیک ہوا تھا, کیا ان کے فالوورز نے کیا بھی تھا یا بس کریک ڈاؤن کی ایک جواز بنانے کے لیے ان کے اوپر ڈالا؟ انہوں نے کلیم کیا اس اٹیک کو خود امرت پال میں نے ڈیٹیلز صحیح ہاں لیکن مطلب ایک یہ بٹ یعنی جو دیپ اس پہ جو آئی تھنک بریٹ انڈیا پہ جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ اٹ واز ان ریسپانس ٹو یہ ایکچولی نا بڑا. اب یہ دیکھو نا کہ کچھ دن پہلے کی خبر تھی کہ وہ بیسیکلی اس نے دھمکی دی تھی سارٹ آف کہ اس پہ FIRs کافی زیادہ ہو گئی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ FIR واپس نہیں لیتے تو پھر یہ اپنا خود ذمہ دار ہوں گے جو بھی ہو. کیونکہ دیکھو وین اے پرسن انجوائز اے پاپولیرٹی تو پھر ایسا ہوتا ہے, پھر وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں اگر کچھ ہو جاتی ہے اور کوئی بندہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہا ہو تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ وہاں کسی نے الیگل کام کیا وہ میرے کہنے پہ کیا. وہ کہے گا بھائی عوام کے سینٹیمنٹس ہیں کر دیا ہوگا, میرے کہنے پہ تھوڑی نہ کیا. تو اس میں کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں لیکن یہ اسٹیٹ پہ ہوتا ہے, اسٹیٹ جیسے پرسیو کرے. بھی اسٹیٹ کی آئی بلیو انڈین اسٹیٹ کی بہتری اسی میں کہ وہ اسی کچھ نہ کچھ جواز ڈھونڈیں گے. بالکل اور وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھے. وہ کریک ڈاؤن کریں گے اپنی فل مائٹ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ کہ اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. اچھا ایک اور جو انٹرنیشنلی جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے 20 ایئرز اینیورسری عراق وار کی اور وہ ساری ہیومن رائٹس وائلیشن ڈبل اسٹینڈرڈس امریکہ کی سب کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. عائشہ آپ نے بھی اس کے اوپر ابھی کچھ پروڈیوس کیا؟ US کی جو وار آن ٹیرر تھی اس کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا تو بہت گلوبل ایک امپیکٹ آیا تھا. پاکستان واز ون آف دا کنٹریز دیٹ واز افیکٹڈ اینڈ وہی بات کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ واز پکنگ پیپل آف دا اسٹریٹ اینڈ سینڈنگ دیم اوور دیر فار منی. تو یعنی بیسکلی وی آر سیلنگ آور اون انوسینٹ سویلینس. اور ان میں جو ہے ابھی لاسٹ ٹو فیو ویکس بیک جو ہے وہ ہم نے کلائیو اسٹیفرڈ سے بات کی تھی جو کہ ایک ہیومن رائٹس لائر ہیں جو کہ گوانٹانامو بے کے پرزنرس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہی واز برنگنگ دیم بیک جو کون سے بردرس تھے خیر ہی واز برنگنگ اے فیو پرزنرس بیک ٹو پاکستان. اور اب ہز موسٹ ریسنٹ پروجیکٹ از عافیہ صدیقی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا انہوں نے کیس لیا ہے اب. اینڈ میری جب ان سے اس کیس کے ریلیٹڈ بات ہوئی تو ہی واز ویری critical of the role that our government has played, our state and our deep state. بالکل. تو اس میں جو ہے وہ obviously اب جب یعنی بات کھل کے سامنے آ رہی ہے تو عراق وار کی بھی عراق اب اس وقت is going through it's facing corruption, it's facing economic crisis اور security crisis اور سب کچھ جو ہے وہ ادھر ایک جس طرح سے آپ کہتے ہیں قیامت برپا ہے وہاں پہ. and it was all basically because US نے جو ہے وہ grounds for invasion create کیے. تو جہاں تک کہ جو اسٹوری ہے اٹ گوز کہ آپ عراق پہ جو ہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہولڈ کرنے کے آفٹر دا ایران اینڈ عراق وار اس پہ جو ہے وہ چارجز لگے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ US نے کہا کہ ہم انویٹ کرنا ہے اور UN نے کہا کہ آپ اس طرح سے کیسے آپ انویٹ کر سکتے ہیں, دس از ایلیگل. But they second, so then like you know the entire narrative started to become public کہ یعنی نہیں ان کے پاس weapons of mass destruction ہیں, chemical weapons ہیں, biological weapons کا stock ہے ان کے پاس. And a very key role that was played in this was by one of Saddam Hussein's own son-in-laws. اس نے جو ہے وہ یعنی ایک انفارمنٹ کا رول ادا کیا اور اس نے جو ہے وہ جا کے یہ رپورٹس دی. کہتے ہیں کہ یہ رپورٹس دی کہ آپ جو ہے وہ یعنی ان کے پاس ہے جس کی بیسس پہ جو ہے وہ پھر گئی نیوکلیئر UN گئی وہاں پہ چیک کرنے, انہوں نے بھی آ کے یہی رپورٹ دی. تو وہ یعنی ایک پورا انجینئرڈ ایک سسٹم تھا, ایک اٹیک تھا, ایک وار تھی. بالکل. اینڈ دا وار آن ٹیرر آئی تھنک کہ اب تو US تو اس کے کانسیکوینسز جو سفر کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے, بٹ دا ریسٹ آف دا کنٹری جو صرف ایک
इन्वेजन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि जो कहाँ एक इन्वेजन हुई थी जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना था, और फिर आईसिस की बर्थ और उसके बाद फिर वो सारा जो एक सिलसिला चला. बिल्कुल. एंड द फनी थिंग इज कि अगर वो लोग उस वक्त ना इन्वेड करते और सद्दाम हुसैन के अंडर चलता रहता तो यही थ्रेट थी कि यानी दुनिया में जो है वो टेररिज्म फैलेगा. और अब के जब यूएस ने उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन्वेड कर भी दिया, तब भी इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा. मेरे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी और मसला और मेरा ख्याल से वर्स हो गया. सही. अच्छा, एक फाइनल अब स्टोरी के ऊपर चलते हैं. जो हमारे एक्सपर्ट हैं अदील, वो थोड़ा बताएंगे क्रिकेट के बारे में. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई है रिसेंटली, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को उनके होम ग्राउंड पे हराया. सीरीज़ में 2-1 से जीते हैं कल ही. और इसमें एक फ़नी चीज़ ये थी कि वर्ल्ड नंबर 1 जो T20 के बैट्समैन हैं जो कि ODI खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने हैट्रिक की है ऑफ गोल्डन डक्स. अच्छा. मतलब वो 3 मैचेस की सीरीज़ थी और वो तीनों मैचेस में पहली बॉल पे आउट. दैट वाज अ फनी थिंग एंड आई बिलीव दैट्स इट फॉर फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेगमेंट. या सही. टीम TCM की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक. इस उम्मीद के साथ कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या फिर जो एथनिक लाइंस के ऊपर एक डिवाइड शुरू हो चुका है मुल्क के अंदर देखा जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम साइड पे रख के जो हमारा कॉमन गोल है इस मुल्क की सक्सेस के लिए, हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हम सारे उसके लिए इकट्ठे होंगे. ये थी हमारी डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड. कमेंट्स में हमें बताएं आपका वीक कैसा गुजरा और जो नेक्स्ट वीक की डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड है उसमें कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें. थैंक यू. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.